बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जरगा के इस हिस्से में मेरे मेहमान हैं 3 मरतबा कौमी असम्बली के रुकन मुंतखब होने वाले जमशेद अहमद ख़ान दस्ती साहब। दस्ती साहब बहुत शुक्रिया। इस बोरी में क्या साथ लाएँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलीम भाई, इस बोरी में एक प्रूफ है जो मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस से बात की कौमी असम्बली में कि हमारे इर्द गिर्द लाजज में कुछ ऐसी शर्मनाक महफिलें सजाई जा रही हैं, शराब है, कुछ बाकी चीज़ें हैं। देखो जी, ये आप इस पे देख लें। और बल्कि इस पे तो मौजूद भी है, ये देखो, इसमें है भी थोड़ा सा, ये है थोड़ा इसमें जो है ना, अगर इसको मैं कहता हूँ कि आप ये सारा मटेरियल जो है ना जी, अच्छा हाँ जी, और ये आप इनकी क्वालिटी वगैरह समझते हैं कि अच्छी नहीं, ये क्वालिटी क्वालिटी तो अल्लाह बेहतर जाने, मगर ये तो कन्फर्म है कि ये जो है ना, ये शराब है और कीमती शराब है, और सारी गैर मुल्की है। हाँ, ये कीमती शराब है। ये देखो, इसमें भी पड़ी है। अच्छा, अब इसको देख लो कि ये चीजें, और अच्छा। इन्हीं चीजों की निशानदेही की है। अगर मैंने गुनाह किया है तो मुझे सजा दे दें, लटका दें। कि अगर एक बुराई का अगर मैंने गुनाह आपने ये किया है कि आपने आधी निशानदेही की है। जो आपने अभी खुद फरमाया कि तोहमत बहुत बड़ा जुर्म है। जब आप मुतय्यन नाम नहीं लेते तो इसका मतलब ये कि इस पार्लियामेंट लाजिज में रहने वाले तमाम शरीफ ज़ादियों को और तमाम शरीफ नमाजी पार्लियामेंटेरियन जो हैं, आप जैसे भी कुछ होंगे ना, और भी उन सब को कौम की नज़रों में आपने मुजरिम बना दिया है। सलीम भी गुजारिश है, एक बड़ी अफसोसनाक, मैं कहता हूँ कि जो शरीफ लोग भी रह रहे हैं और उनको तो पाक करने के लिए उनके इर्द गिर्द अगर ये काम हो रहा है, काफ़ी सारे दोस्त मुझे मिले हैं, उन्होंने कहा कि यार हमें भी पता था मगर खामोश थे। ये बुराई है, अगर कोई दोस्त को बेनकाब नहीं कर सका, मैंने कर दिया इनकी बेहतरी के लिए कि अगर शरीफ शुरफा भी रहते हैं तो वो कम अज़ कम इन चीज़ों के उनके जो कोई लोग भी काम कर रहे हैं तो वो बुराई रुक जाएगी, बुराई ख़त्म हो जाएगी। अब रात उन्होंने तब रुकेगी ना कि जब आप ये देखें, आपने जुर्म का सबूत तो सामने रख दिया है लेकिन मुजरिम का नाम आप नहीं बता रहे, और ये बहुत बड़ा जुल्म है। हाँ, ये भी बात बताऊं, मुझे अगर किसी मुजरिम का पता होता तो मेरा बाप भी होता, उस पर पर्दा देता तो वो लानती शख्स था। दूसरी चीज़ है कि एक कमरे की वीडियो भी है, वो किसी दोस्त ने, मैं किसी की चार दीवारी में नहीं जा सकता, किसके कमरे की वीडियो? वो भी देखो ना, इन्वेस्टिगेशन इन्होंने करनी है, इनको हमने देनी है। नहीं दस्ती साहब, वो जब तक आप उस बंदे का नाम नहीं बताएंगे ना, तो मेरी नजरों में वो नमाजी, देखे इसमें दीनी जमातों के रहनुमा भी रहते हैं इसी पार्लियामेंट लाजिज में, ठीक है, इसमें बापर्दा खवातीन भी रहती हैं, इसमें नमाजें पढ़ने वालों की अक्सरियत है। आप जब ये बोतलें दिखा रहे हैं और आप मुजरे की बात कर रहे हैं और उस बंदे का नाम नहीं बता रहे, तो इसका मतलब ये कि लोगों की नजरों में सबको मशकूक बना रहे हैं, और ये बहुत संगीन जुर्म है। बात मैं आपको जवाब दूं सलीम भाई के वो कमरा वो उनको दे दूंगा, ये हुकूमत का काम है। स्पीकर साहब ने मुझे लेटर दिया है, वजीर दाखिला साहब मेरे कहने के बगैर ये कह दिया कि जी कुछ नहीं हो रहा, मगर अफसोस हुआ। वो फिर कहूँगा, वो अगर मेरे से पूछ लेते तो उसको मैं दे देता। अब जिस कमरे की है, जिसके साथ वो लोग नहीं, जब आप पार्लियामेंट में आके उस दिन ये इंकशाफ कर रहे थे कि जब एक बापर्दा खातून इजलास की सदारत कर, उससे पहले क्या, वो बात नहीं, उससे पहले आपने, मेरी तकरीर जारी थी, उससे पहले आपने ये चीजें स्पीकर को या इंटीरियर मिनिस्टर को खलवत में क्यों नहीं? मैं आपको बता दूं, वहाँ कुछ सिक्योरिटी इदारों की तरफ से इतलाएं थी और मुख्तलिफ दफा मीडिया में भी ये बात आई और थाने तक भी बात गई। कभी ये चीज स्पीकर के नोटिस में लाए थे या डिप्टी स्पीकर के नोटिस में लाए थे? ये ऑफ द रिकॉर्ड उनके नोटिस में कई दफा लाई गई और मेरे पास। आप लाए थे? नहीं, मैं नहीं लाया था। हाँ, तो जब आप कौम के सामने ला रहे थे और पार्लियामेंट में, तो पहले आपका फर्ज नहीं था कि आप इंटीरियर मिनिस्टर को बताते या स्पीकर या डिप्टी स्पीकर को बताते? नहीं, मैं आपसे पूछता हूँ, जो आम शहरी है, आम आदमी है, उसका अगर कुछ छोटा था कोई चीज होती है तो उसको पुलिस पकड़ लेती है, वो कभी किसी से पूछती है। वो वीडियो मैंने उनको छोड़ा, वीडियो बनाई है? वीडियो मेरा पूरा यकीन है कि वो वीडियो 100% दुरुस्त है और जो लोग उसमें जो बैठे हैं वो देख लेंगे कि ये कौन है, हो सकते और किस कमरे में रहते हैं। नहीं, जेली नहीं है, हो सकते वो पार्लियामेंट लाजिज की नहीं, ये अब ये सारा कुछ जेली तो नहीं है, जेली नहीं है, ये मैं सच कह रहा हूँ। नहीं भाई, तोहमत
آپ کو پتا ہے کہ یہ بات کبھی بھی میں نہیں سوچ سکتا. نہیں جب آپ کمرہ نہیں بتا رہے ہیں, جب آپ نام نہیں بتا رہے ہیں, یہ تہمت آپ پارلیمنٹ لاجز میں رہنے والے تمام لوگوں پہ بتا رہے ہیں. جو انویسٹیگیشن جب ہوگی نا اس ویڈیو پہ تو وہ دیکھ لیں گے کس کا کمرہ, وہ آپ کے سامنے آ جائے گی. 2-3 دن کی بات ہے, کوئی لمبی بات نہیں ہے. مظفر گڑھ میں کوئی شراب پینے والا ہے؟ ہاں مظفر گڑھ میں بھی بہت ہیں. میرے اپنی برادری میں بھی ہیں, میرے اپنے عزیزوں میں بھی ہوں گے اور ہیں. آج اگر یہ کہوں کہ جی مظفر گڑھ میں شرابیں پی جاتی ہیں, پی جاتی ہیں, اور سارے مظفر گڑھ کو لوگوں کی نظروں میں مشکوک بنا دو, تو آپ کا کیا رد عمل ہے؟ نہیں, گزارش یہ نہیں ہے, میری بات سنیں, جہاں شراب پیتی ہے ہم خود ان کی نشاندہی کرتے ہیں اور ان کے خلاف ایکشن بھی ہوتا ہے. لوگ پولیس ان کو پکڑتی بھی ہے, کاروائیاں بھی ہوتی ہیں. ہم کہتے ہیں جب مظفر گڑھ ہو یا کوئی ضلع جو جرم کرتا ہے. جو آپ کو معلوم ہے آج میرے سامنے لے لیجئے کہ آپ کے مظفر گڑھ میں کون کون شرابی ہے. نہیں, میں یہ دیکھو نا, میں تو پراپر تو کسی کو جا کے میں نے نہیں دیکھا. نہیں, میں آپ سے اس غریب لوگ ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے لوگ ہیں, عام لوگ ہوتے ہیں. اگر غریب لوگ ہیں تو اس پارلیمنٹ لاجز میں بھی بعض شریف لوگ رہتے ہیں. شریف لوگوں کا تو میں نے ان کے تحفظ کے لیے کام دیکھیں. ایک قوم جو ہے نا, قوم, میں ایک واقعہ آپ کو میں سنا دوں کہ ایک بستی, گاؤں میں ایک بستی پہ عذاب آیا اللہ تعالیٰ کا. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ یہ نیک بندہ ہے, یہ متقی ہے, پرہیزگار ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جرم کا ساتھی خاموش رہا ہے, اس نے اس کی نشاندہی نہیں کی. لیکن اس سے بھی بڑی عذاب آتی ہے جو آدھا سچ بولتی ہے. پورا سچ ہے تو پورا سچ میرا بتا دیا نا. دیکھو میرے ایک میں نے اب ایک مجھے وہ بھی کچھ معلومات ملی ہیں کہ یہاں پہ ایک آدمی, اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ستار العیوب بھی ہے نا. سبحان اللہ, والا ہے ساری ذاتی معاملات. یہ آئے بڑے لوگوں کو چھپا دیں اور چھوٹے لوگوں کو جہنم میں ڈال دیں. مطلب یہ تو قوم پہ عذاب اس لیے آیا ماضی میں کہ جب بڑے لوگ گناہ کرتے تھے ان کو چھوڑ دیا تھا. بڑے آدمی کا نام نہیں بتا رہے. دیکھو یہ تو ان کا کام ہے نا, حکومت ایجنسیوں کا کام ہے. یہ چیزیں جو میرے پاس تھا میں نے بتا دی. سے پارلیمنٹ میں ہیں اور حکومتی پارٹی میں بھی رہے, یہ مجھے بتائیے کہ آپ کو جب پیپلز پارٹی میں آپ تھے کسی وقت آپ کو ایوانی صدر سے شراب کی بو آئی تھی؟ دیکھو میں تو ایوان صدر کبھی نہیں گیا. وزیر اعظم ہاؤس سے آئی تھی, جاتا تو ایک چند منٹ کے لیے ہم جاتے تھے اور بلاتے تھے, یہ وہ اللہ جانتا ہے. آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائے کہ آپ کو یہ پتا تھا کہ پیپلز پارٹی میں کون کون شراب پیتے تھے. میری ایک بات سنیں, میں آپ کو علم تھا کہ نہیں تھا؟ آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائے کہ پیپلز پارٹی کی قیادت میں مجھے ایک محفل پہ بلایا گیا تھا, دعوت تھی, وہ بھی پارلیمنٹ لاجز میں تھی, ٹھیک ہے نا جی. اور اس پہ انہوں نے کہا کہ جی آپ آؤ, یہاں پہ کوئی نا کسی کا پتہ نہیں بچہ پیدا ہوا ہے خوشی میں, اور وہاں پہ جو ہے نا ایک دفعہ مجھے پورے 5 سالوں میں یاد ہے. تو میں جہاں وہاں پہ گیا اور اس کا یہ ماحول, دور سے جب دروازہ پہ کھڑا تھا, مجھے نہیں تھا کہ اندر کیا ہے, مجھے صرف ایک سمیل محسوس ہوئی, میں واپس آ گئی. یہ میں دیکھو نا جو بات میں اس کے اگر اندر جاتا کچھ چیز دیکھ لیتا تو اس کو پردہ نہ دیتا, صرف سمیل تھی, میں نے کہا اس میں کیا ہے, اور میرا ذہن ہی مان رہا تھا. آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے بتائیں کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ کون کون پارلیمنٹیرین یا کون لیڈر پیتا ہے. ابتدا عشق ہے, روتا ہے کیا, آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا. نہیں تو ابھی جو آپ جس چیز کا کریڈٹ لے رہے ہیں نا, بڑے لوگوں کا نہیں, تو یہ عذاب آپ پہ نہیں آئے گا. آپ اس بستی والے نہیں ہیں, دستی صاحب کی جس کا آپ نام نہیں بتا رہے بڑے لوگوں کا. گزارش ہے سلیم بھائی, میں نے آپ کو پینے والے سرکاری افسران معلوم نہیں ہے تو ان کا ٹیسٹ کرا لیں. میں تو کہتا ہوں ایک بل لے آئے. ٹیسٹ آپ نام بتا دیں, ہم ٹیسٹ. نہیں, میں کہتا ہوں سب میرے سمیت سب کو, میں اپنے آپ کو پہلے دعوت دوں, سب کے جنرل. دیکھیں ایک برائی ہے, ہم رضاکارانہ ہے. دستی صاحب ایک حیادار باپردہ عوام کی منتخب خاتون ہے. یہاں پہ لوگوں نے, لاکھوں لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہوا ہے, اور میں جا کے اس کا ٹیسٹ کراؤں, یہ بے عزتی نہیں ہے. آپ نام بتا دیں ان لوگوں کا, ہم ٹیسٹ کا مطالبہ کریں. میں تو ایک جنرل آفر کر رہا ہوں, یا کوئی قانون ہو جائے. دیکھو نا قانون بننے چاہیے ہر پارلیمنٹیرین کا, چاہے جرنیل ہے, بیوروکریٹ ہے. سنو میری بات سنیں, قانون ہے. سلیم بھائی دیکھو, آپ نے کسی کو دیکھ لیا عدالت میں جائے ثبوت کے ساتھ. میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ایک بہت بڑی ذمہ داریوں پہ بیٹھے ہیں. ہمارے فزیکل ٹیسٹ ہر مہینے ہونے چاہیے. ہم کس دھندوں میں ہیں, ہمارے اوپر ایک بڑی قوم کی بڑی ذمہ داری ہے, صدر کا بھی, وزیر اعظم کا بھی, ارکان کا بھی. آپ یہ دینی فریضہ ادا کر رہے ہیں نا. نہیں, یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو پیش کریں. آپ کا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے کہتا ہے کہ آپ ایک مسلمان کو تب تک معصوم سمجھیں گے جب تک اس کے جرم کا آپ کے پاس ثبوت نہ ہو. آپ ہر مسلمان کو مجرم سمجھنا چاہتے ہیں کہ پہلے وہ اپنے آپ کو صاف کریں. نہیں, میں یہ کہتا ہوں, آج کافی سارے دوستوں نے اس کو بلا وجہ تنقید کی,
اور ان کو یہ چاہیے تھا کہ پہلے کوئی چیز پوچھ لیتے، کوئی بلا لیتے، سن لیتے، پھر اس کے بعد اپنی رائے دیتے، وہ اچھا تھا۔ اگر ایک آدمی جیسے وزیر داخلہ صاحب نے بھی ایک میری بات نہیں سنی اور میں نے بات کی، میں نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا، اس میں انویسٹیگیشن کر لیں، کتنے نام آئیں گے ان کا کام ہے۔ میں کوئی پولیس، میں تو ایس ایچ او نہیں ہوں، میں ایس ایچ او تو نہیں ہوں۔ آپ دستی صاحب کہیں کہ سلیم صافی نے یہ جرم کیا ہے، یہ کرپٹ ہے، اس کا یہ ثبوت ہے، تو یہ آپ صحافیوں کی خدمت کر رہے ہیں، آپ ان پہ احسان کر رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ سب صحافی کرپٹ ہیں سلیم بھائی، تو آپ ظلم کر رہے ہیں۔ سلیم بھائی، میں نے یہ نشاندہی کی ہے، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، دیکھے کہاں سے آئی، کون لے کے اندر تو آئی ہے نا۔ ایک سن میں اس پہ جواب دیتا ہوں، شرفا رہ رہے ہیں، ان کے ایریے میں آئی ہے نا، شریف بھی رہ رہے ہیں اور بھی آئی ہے۔ اب یہ چیز کیسے آئی ہے، کون اس کو لے کر آیا؟ میں تھانے دار نہیں ہوں، میں کوئی انویسٹیگیشن جج نہیں ہوں، یہ حکومت کی ذمہ داری ہے، یہ ان کو پکڑیں۔ اس میں جمشید دستی ہے، کوئی اور ہے، اس کو بے نقاب۔ ناظرین، جمشید دستی صاحب کے ساتھ یہ گفتگو برقرار رہے گی، لیکن ایک وقفے کے بعد۔